امید ہے کہ پاکستان سے وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنری ہے، واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا۔ آج کی تاریخ میں مسلمان 25% سے زیادہ ہے، 2 بلین سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے، تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بہت تعداد میں رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے۔ مسلمان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، پہلے کبھی 25% تھی نہیں، 2 بلین کبھی تھی نہیں، پھر بھی دیکھتے ہم مسلمان کے لوگ خلاف ہے، مسلمان کو بال کی طرح لات مار رہے، ان پہ تنقید کرتے، ان کو مرڈر کرتے، ان کا قتل کرتے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ آج کے حالات دیکھیے آپ، 57 مسلمان ممالک ہے اور وہ غزہ پہ حملہ کر رہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا اصول تھا اور میں نے کہا ہم جب کانفرنس کرتے ہیں تو میں نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی جس میں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت لے جائیں گے، یا کوئی حدیث نہیں پڑھی جس میں لکھا ہے کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت لے جائیں گے۔ تو جو لوگ میرے خلاف بات کرتے تھے ان کو ہی بلاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں نہ بٹے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور حدیث، اگر ہم اس کو پکڑیں گے اور لوگ کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے، لوگ اگر بلانے لگے شخصیات کی طرف یا ادارے کی طرف یا گروہ کی طرف، ہم دیکھیں گے آپس میں تناؤ رہیں گا۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فتنہ قتل سے خراب ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مولانا طارق جمیل صاحب، میرے محترم مشائخ، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں ہوں گی، تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اس غلطیوں کا نظر انداز کریں گے۔ الحمدللہ میں کئی سالوں سے پاکستان آنے کی تمنا رکھتا تھا، کئی سالوں سے، اور اللہ نے اسے اب پورا کیا۔ 11-12 دن پہلے میں پاکستان میں آیا الحمدللہ، اور آج میں لاہور شہر میں آیا، اور میری تمنا تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملوں۔ ملاقات پہلے ہو چکی تھی ان سے، مکہ میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن اپنے شہر میں ملنے کا کچھ الگ لطف ہے۔ الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور جب میں پاکستان میں آیا تقریباً 11 دن ہو گئے، مجھے بہت خوشی ہو رہی جو جذبہ پاکستانیوں کو دیکھ کے۔ الحمدللہ میں ان کا جذبہ تو باہر دیگر مذاہب میں دیکھ چکا ہوں، جب ملاقات ہوتی ہے گلف کنٹری میں، چاہے دبئی ہو، سعودی ہو، قطر ہو، کویت ہو، UK ہو، لیکن الحمدللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ جو پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کا وہ بہت ماشاءاللہ بہت ہائی ہے۔ اور پاکستان ایک واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، واحد ملک۔ تو ہمیشہ پاکستان سے امید رہتی ہے، اور اب آنے کے بعد جو پاکستانیوں کی محبت دیکھی اور جو ان کا جذبہ دیکھا، باہر تو دیکھتا تھا، پاکستان آ کے ماشاءاللہ دل بہت خوش ہوا۔ اور جتنے مدارس میں ہم گئے، چاہے کراچی میں، چاہے لاہور میں، الحمدللہ اکثر دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آپس میں تناؤ رہتا ہے، لیکن میں جب یہاں آیا تو جو محبت دیکھی میں نے
काफ़ी खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بمبئی میں جب میں سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہمارے پیس ٹی وی کے لیے کانفرنس جب کرتے تھے تو ہم ماشاء اللہ دیگر مذاہب کے وہاں جب ہم ڈبیٹ کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کا کانفرنس رکھتے تھے ہم تو دیگر مسلک کے لوگ کو بلاتے تھے، اور جس طریقے سے پاکستان کا ماحول ہے ویسا ہی ماحول آپ دیکھیں ہندوستان کا بھی کچھ حد تک ہے۔ اور میرا اصول ہمیشہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو پہلے جب میں انگریزی میں تقریر کرتا تھا تو ماشاء اللہ سب مسلک کے لوگ بولتے ذاکر بھائی کی بات سنو۔ جب میں اردو میں تقریر کرنے لگا تو پھر تنقید ہونے لگی، بٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا اصول تھا، اور میں نے کہا ہم جب کانفرنس کرتے ہیں تو میں نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی جس میں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت لے جائیں گے، یا کوئی حدیث نہیں پڑھی جس میں لکھا ہے کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت لے جائیں گے۔ تو جو لوگ میرے خلاف بات کرتے تھے میں ان کو ہی بلاتا تھا، اور میرے منچ پہ وہ میرے خلاف بات کرتے تھے لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے بعد چند ہفتوں یا مہینوں بعد وہ دوست بن جاتے تھے۔ تو ہمارا مقصد ہے لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانا، اللہ کی کتاب کی طرف بلانا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی سفلتا دی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں تو میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں، دونوں میں فرق ہے، میں ہی صحیح ہوں اور میں بھی صحیح ہوں۔ تو یہ اس کو لے کے چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں نہ بٹے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور حدیث، اگر ہم اس کو پکڑیں گے اور لوگ کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے، لوگ اگر بلانے لگے شخصیات کی طرف یا ادارے کی طرف یا گروہ کی طرف تو ہم دیکھیں گے آپس میں تناؤ رہیں گا۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فتنہ قتل سے خراب ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حالانکہ میری اردو کمزور ہے پھر بھی اللہ نے میری محبت ان کے دل میں ڈالی، یہ ھذا من فضل ربی۔ اور آج جب پاکستان میں آیا اور دیکھا کہ ہندوستان سے کئی گنا زیادہ یہاں وہ محبت ہے، الحمدللہ جو مسلمان بھائیوں میں جو محبت ہے، اور دل بے حد خوش ہوا۔ اگر امت ایک ہو جائیں گی، آج کی تاریخ میں مسلمان 25% سے زیادہ ہے، 2 بلین سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے، تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، وہ بہت تعداد میں رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے، فرت۔ ہم دیکھتے آج مسلمان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، پہلے کبھی 25% تھی نہیں، 2 بلین کبھی تھی نہیں، پھر بھی دیکھتے ہم مسلمان کے لوگ خلاف ہے، مسلمان کو بال کی طرح لات مار رہے، ان پہ تنقید کرتے، ان کو مرڈر کرتے، ان کا قتل کرتے، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ آج کی حالات دیکھیے آپ، 57 مسلمان ممالک ہے اور وہ غزہ پہ حملہ کر رہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ایک ٹنل کے آخری میں روشنی دکھتی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دینوں پہ غالب ہوں گا، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، سکھزم ہو، بدھزم ہو، ایتھیزم ہو، سیکولرزم ہو، دین کلے سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے 2 جگہ پہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
چاہے کتنا بھی مشرک نہ چاہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں وقفا باللہ شہیدا کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی جو مسلمان کے لیے، اور جب میں ملتا ہوں کتنے ممالک کے صدر سے تو کہتا ہوں کہ وہ اہم کنٹری کم از کم مسلمان ممالک ایک ہو جائے تو انشاءاللہ کون ہمیں چھیڑے گا نہیں. تو امید ہے کہ پاکستان سے وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنری ہے، واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. تو انشاءاللہ امید ہے جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ پاکستان سے لوگ کو توقع ہے کہ وہ اس اعمال کو پورا کریں گی اور دنیا کے مسلمانوں کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے. اس سے ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.